السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مسلسل بہت ہی اہم اور معلوماتی باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے درس نمبر 3 ایپیسوڈ نمبر 6 آپ سماعت کریں، اور آج انشاءاللہ العظیم آپ کو بتایا جائے گا کہ صحابہ کس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا گیا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنتوں پر عمل کرنے پر جو بشارت اور جو انعام کے حوالے سے فرمایا گیا، اور بھی مزید باتیں آپ نے سماعت کی۔ آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے، جس سے ہمیں بھی جذبہ ہوگا اور ہم بھی انشاءاللہ اسی پر عمل کرتے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو محبت رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی سے ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ جگمگاتا ہوا نظر آ جائے گا۔ اسی لیے چند مشہور صحابہ کی زندگی جو ہے اس کے چند گوشے انشاءاللہ العظیم بیان کیے جائیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کس قدر سنتوں کے پابند تھے اور کتنی سختی کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے۔ آپ دیکھیے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آئیے ہم سب سے پہلے ان کی زندگی طیبہ کو دیکھیں اور ان کی زندگی طیبہ کے حوالے سے سماعت کریں کہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ تھا اور کس قدر سختی کے ساتھ عمل بھی کیا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رفیق خاص ہونے کا شرف حاصل ہے، انہوں نے زندگی کے اکثر شب و روز آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے۔ سفر و حضر، خلوت و جلوت، جنگ و صلح اور بہت سے اہم واقعات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ رہے۔ کتاب و سنت کے تمام احکام کا نفاذ آپ کے سامنے ہوا، اور آپ پر حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو یہ روز روشن کی طرح واضح تھا۔ اسی لیے آپ نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں لیا ہوا تھا۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے عبادت کی، آپ نے بھی اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کرتے ہوئے عبادت کی۔ سونے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، چلنے پھرنے، کلام کرنے وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی آپ نے عمل کیا۔ ان کی زندگی یہ اتباع سنت کے سلسلے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسی لیے ان کی اتباع سنت کی انشاءاللہ آج آپ چند مثالیں سماعت کریں گے کہ آپ کس قدر سنتوں پر عمل پیرا تھے۔ آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قول فعل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی طیبہ کے اندر تو ہمیں کیسا درس ملتا نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام جنہوں نے کھانے کی کوئی چیز لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کی، آپ نے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں اسے پوچھوں تو صحیح کہ جو تم یہ چیز لائے تھے یہ کہاں سے لائے۔ آپ کے غلام سے آپ نے دریافت کیا تمہیں کھانے کی چیز کہاں سے حاصل ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی، لیکن میں فال کھولنا نہیں جانتا تھا، اور آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسی کے صلے میں مجھے یہ چیز دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر
جو کچھ کھایا تھا سب قے کر دیا، اور فرمایا جس حرام سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا وہ ابو بکر کے پیٹ میں نہیں جا سکتی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع ہر عمل میں میرے لیے مقدم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اتباع رسول کے اس جذبے کی کوئی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قدر دل میں محبت ہوتی ہے جذبہ اتباع اسی قدر زیادہ ہو جاتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے یہ ہر کوئی جانتا ہے، کتنے بڑے عاشق صادق۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اگر آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے، آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے اگر تحریر کیا جائے تو سینکڑوں صفحات لگ جائیں گے، بیان کیا جائے تو کئی دن گزر جائیں گے۔ آپ نے اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا ہے، مگر آپ جو اسی واقعے سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہوا کہ وہ محبوب کی منع کردہ کوئی کام کو کریں۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، آج ہمارے کام جو ہو رہے ہیں آقا علیہ السلام کے فرمان کے خلاف کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، بلکہ ہمارا ہر کام تقریباً ایسا ہی ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی طیبہ کو سننے کے بعد ہم اپنے اندر چینجنگ پیدا کریں، تبدیلی پیدا کریں۔ بلکہ آپ خلیفہ جب ہوئے، میں اس وقت کی آپ کو بات بتاؤں کہ کس طریقے سے میرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مسلمانوں کی جب پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے پہلے ہی خطبے میں ارشاد فرمایا، اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم۔ فرماتے ہیں کہ میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلا کہ وہی شخص اطاعت و پیروی کا حقدار ہے جو خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت و پیروی کر رہا ہے، اور جو ان کی نافرمانی کر رہا ہو اس کی اطاعت و پیروی کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتی۔ اسی کو فالو کیا جائے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کر رہا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فالو کر رہا ہو۔ مگر افسوس کی بات ہے آج قوم مسلم نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے جو ہے ایکٹرز کو اپنا آئیڈیل بنا دیا اور اسی کو فالو کر رہے ہیں، جو ان کا انداز ہے اسی انداز کو اپنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ نوجوانوں کی بات کیا کہوں، بلکہ آج بوڑھے بھی ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، بچے بھی جو اس میں شامل ہو رہے اور ان کی نقل کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ ہم جو ہے اگر اپنے بچوں کو ان کی نقل کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو فخر بھی محسوس کرتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے کہ دیکھو ہمارا بچہ فلاں ایکٹر کی جو ہے وہ نقل کر رہا ہے یا اس کے طریقے پر جو ہے عمل کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ان کی اتباع اور پیروی یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اور سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاری، حتیٰ کہ وصال کے وقت یہ آپ کو ایک بات بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیسے بڑے عاشق صادق تھے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پہلے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کے ہر لمحے میں نے اپنے تمام معاملات میں حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کی مکمل طور پر اتباع کی ہے، مرنے کے بعد کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے آپ کی اتباع اور آپ کی جو ہے اتباع سنت نصیب ہو جائے۔ آپ نے اسی لیے ام المؤمنین سے اس حوالے سے سوال پوچھا ہے۔ یاد رہے جن کی پوری زندگی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے، اخیر وقت میں بھی وفات کے دن اور کفن کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں اندر ہمارا پہناوا دیکھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھے، ہمارا چلنا پھرنا دیکھے،
بلکہ ہماری اگر زندگی دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس قدر سنتوں سے غافل اور دور ہیں اور کس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں۔ خدا را آج خلیفہ اول کی سنت مبارکہ پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کے ان پیغامات کو بتانے کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا اپنی زندگی کو بدلے اور آپ کے طریقہ کار پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ مزید خلیفہ دوم کے حوالے سے آپ اس کے بعد کے ایپیسوڈ میں آپ سماعت کریں کہ وہ کس طریقے سے سنتوں پر سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔